Assalamu alaikum students. Today is our lecture 22. In our last lecture, lecture 21, we discuss performance management, how companies report their performance. So جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی کنٹینیوشن ہوگی. امپورٹنٹ ایریا ہے اس میں رپورٹنگ فائنینشیل پرفارمنس. لاسٹ لیکچر آپ نے پڑھا right? We discussed exceptional items, discontinued operations, IFRS 5, held for sale, non-current assets held for sale. یاد ہے آپ کو؟ انٹرسٹنگ تھا. دیکھیں آپ کو ذرا بھی اگر انٹرسٹ ہو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اوپر, میں نے آپ کو پہلے بتایا I always mention in my previous lectures کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی انٹرپریٹیشن, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے انالیسز, اور یہ چیزیں آپ ایم بی اے کر رہے ہیں, آپ اس چیز کو مت دیکھیں کہ آپ کا میجر کس میں ہے. آپ کو میجر فائنانس میں بہت اچھی بات ہے, آپ کو میجر مارکیٹنگ میں اچھی بات ہے, ایچ آر میں کر رہے ہیں, آئی ٹی میں کر رہے ہیں, جنرل مینجمنٹ میں کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب آپ جاب پہ جائیں گے, جب آپ انڈسٹری میں جاتے ہیں, تو آفٹر گیٹنگ سم ایکسپیرینس, سم ایئرز ایکسپیرینس, 2-3-5 ایئرس کے بعد آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ انڈسٹری آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے, چاہے آپ مارکیٹنگ میں ہیں, ایچ آر میں ہیں, آئی ٹی میں ہیں, جنرل مینجمنٹ میں, فائنانس میں, اکاؤنٹس میں. انڈسٹری میں جس لیول پہ آپ آتے ہیں 4-5 ایئرس کے بعد, انڈسٹری آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ یو مسٹ ہیو لٹل نالج اور مور دین لٹل نالج اباؤٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اب آپ مجھے بتائیں, ایک کمپنی کے فار ایگزامپل کمپنی ہے اورینٹ کا فائنانس مینیجر ہے, وہ تو فائنانس کا ہے, لیکن اورینٹ کا مارکیٹنگ مینیجر ہے, سیلز مینیجر ہے, رائٹ, ڈسٹریبیوشن مینیجر ہے, ویئر ہاؤس مینیجر ہے. کیا وہ ان کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا نالج ضروری نہیں ان کے لیے؟ بہت ضروری ہے. جب بجٹ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں مینیجر سارے, اینول بجٹ ہوتا ہے, کوارٹرلی بجٹ ہوتا ہے, منتھلی مینجمنٹ اکاؤنٹ ڈسکس ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ آپ کو یہ جو آپ پڑھ لیں یہ سب آپ کو اس ٹائم پہ کام آتا ہے. تو میں نے آپ سے اس لیے ذکر کیا کہ میرے نالج میں ہم اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں, بہت برائٹ, لیکن اس سائڈ پہ فائنانس یا اکاؤنٹنگ سائڈ پہ تھوڑا سا, سر ہمارا میجر مارکیٹنگ ہے, سر ہم ایچ آر میں کر رہے ہیں. سو واٹ؟ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں آپ کو آگے ضرورت نہیں پڑیں گی, نو یو آر رانگ. آپ بیٹھے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں جی بتائیں ایکسیپشنل آئٹمس کیا ہوں گے, ہم اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں, آپ سے کوئی کروائے گا نہیں, لیکن آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے, سنیں گے, آپ کی پارٹیسپیشن امپورٹنٹ ہوگی, آپ کی کنٹریبیوشن وہاں پہ امپورٹنٹ ہوگی, آپ کی انوالومنٹ ہوگی. اگر یہ چیزیں آپ کو نہیں آتی ہوں گی یا آپ نے ان کو بالکل نظر انداز کیا ڈیورنگ یور اسٹڈیز, تو آپ کو وہاں پہ پرابلم ہوگی. یو ول بی اسٹرگلنگ, then you will have to face the music. تو اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ضرور آپ دیکھیں, یہ ہر چیز پریکٹیکل ہے. ابھی تک جو ہم نے فار ایگزامپل فائنینشیل رپورٹنگ انالیسز میں ڈے فرسٹ سے لے کے آج ہمارا لیکچر 22 ہے انشاءاللہ, آپ دیکھیں کوئی ایک چیز بتائیں جو پریکٹیکلی نہ ہو. ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ پریکٹیکلی. آپ کمپنیز کی بکس اٹھا کے دیکھ لیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی, نان ٹینجیبل ایسیٹس کی بات ہوگی, پروویژنس کی بات ہوگی. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. آپ اس لیے ان کو اور انٹرسٹنگ بھی ہیں, اور کون سی مشکل ہے اس میں سے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے. میں کوشش کرتا ہوں بالکل بیس سے چیز کو اٹھاؤں.
آپ کی جس کی کوئی بیس نہیں ہے, جو سمپل BA کر کے بھی آیا ہوا ہے, وہ بھی سمجھ رہا ہمیں تھوڑا سا نالج فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا مسٹ ہے. اور آئی ایم شیور جس لیول پہ ابھی آپ نے سبجیکٹ پک اپ کیا ہے, آپ نے پہلے فائنینشیل اکاؤنٹنگ, مینجمنٹ اکاؤنٹنگ, کاسٹ اکاؤنٹنگ, یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں تو بالکل میں بیس سے آپ کو چیز بتا رہا ہوں, اور اس پہ آپ, جب میں آپ کو کہتا ہوں سیلف اسٹڈی کریں, آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں, انٹرنیٹ پہ جائیں, لائبریریز میں جائیں, پھر آپس میں گروپ ڈسکشن کریں, اپنے جو کولیگز ہیں ان سے, اپنے جو پیئرز ہیں ان سے آپ انفارمیشن لیں, تو آپ کا نالج ایک اس لیول پہ کہ آپ بینگ این MBA اتنا نالج انف ہے آپ کے لیے. آپ کسی سے بات کرتے ہیں, دیٹس اٹ. کیونکہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے, مطلب آپ مینجمنٹ سائٹ پر ہیں, MBA ایک تو چارٹر اکاؤنٹنٹس ہیں. اب چارٹر اکاؤنٹنٹ سے وہ کہیں گے ہاں یہ گروپ اکاؤنٹنگ کر کے دکھاؤ, آپ سے کہیں گے انٹرپریٹیشن کریں ذرا. سو آپ کا لیول انٹرپریٹیشن, انالیسز, اس میں وہ اس کو پریپیئر بھی کرتے ہیں, اس پہ انٹرپریٹیشن بھی کرتے ہیں. سو میں نے کئی پریکٹیکلی دیکھا ہے, MBAs جو ہیں وہ چارٹر اکاؤنٹنٹس کے باسز ہیں. ہائرارکی ایسی آ گئی ہے کہ وہ اوپر آ گئے ہیں اور وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں. سو کانفیڈینس اینڈ پریپریشن, جب آپ چیز پڑھتے ہیں, پریپریشن ہوتی ہے, اس سے کانفیڈینس آتا ہے. سو ہو از گوئنگ ٹو ٹیل می اباؤٹ ایکسیپشن آئٹمس. ایکسیپشن آئٹمس کے بارے میں کون بتائے گا؟ گڈ, اچھی بات ہے, کافی ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. یس, مائی فرینڈ آن دی تھرڈ رو میں جو فرسٹ بیٹھے ہوئے آپ آگے. گڈ, ویری گڈ. آپ نے ایگزامپل کیوں بھائی؟ دیکھیں آپ کے کولیگز ہیں, اب ان کے آنسر سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے ریڈ کیا ہوا ہے. وہ خود بول رہے ہیں, سوچ کے بول رہے ہیں, ٹھہر کے بول رہے ہیں, لیکن چیز کو بڑا اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں. رائٹ, گڈ. Exception items in the name often given to material items of income and expenses of such size, nature or incidence that disclosure is necessary in order to explain the performance of the entity. In order to explain the performance of the entity. Good. Accounting treatment کیا ہے؟ آپ بتائیں, وال کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو, جی آپ بتائیں جی. اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ, سیپریٹ لائن, گڈ. ڈسکلوجر نوٹس, ویری گڈ. امپریس. اب دیکھیں, میں نے آپ نے پڑھا بھی نہیں, پڑھ کے آئے تھے, آپ نے ریڈ نہیں کیا, چلے آپ بک سے دیکھ بھی لیتے, لیکن آپ نے اسپونٹینسلی آنسر کیا. گڈ. دا include the item in the standard income statement line. Disclose the nature and amount in notes. Nature and amount in notes. Disclose the nature and amount in notes. Good. یہ بھی آپ نے اچھا کیا ہے. Very good. In some cases it may be more appropriate on the face of the. In some cases it will be more appropriate to mention on the face of the income statement. So I would like to know from you the example of exceptional items. جی, اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو تھوڑا کم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لیکن ان کو بھی آتا ہے. جی مائی فرینڈ جو سیکنڈ لاسٹ بیٹھے ہوئے, تھرڈ رو میں سیکنڈ لاسٹ, آپ جی, آپ ایگزامپل, 2 ایگزامپل آپ سے میں چاہوں گا, 2 ایگزامپل مجھے بتائیں ایکسیپشنل آئٹمس کی. اوکے, گڈ. فرسٹ, ویری گڈ, آپ نے اچھی ایگزامپل دی, میری والی دی, لیکن جو آپ نے نوٹس, گڈ. سیکنڈ, اوکے, گڈ. 2 ایگزامپل بالکل صحیح دی آپ نے, رائٹ, ویری گڈ. اور 1 ایگزامپل یہاں سے کوئی دے دے. جی آپ یہ, یس, بلیک شرٹ, یس آپ, اوکے, گڈ, ایکسلنٹ اسٹاف. آپ نے امپیئرمنٹ ایسٹس دی, ویری گڈ.
ہم نے 7 ڈسکس کی ہیں ایگزامپلس, آئی تھنک 7 ہے, یس. آپ کے فرینڈز ہیں 2 دی, انہوں نے لٹیگیشن کی دے دی, ساتھ دوسری انہوں نے یہ NRV کی. گڈ. رائٹ ڈاؤن آف اسٹاکس ٹو نیٹ ریلائزیبل ویلیو, یہ ایک ایکسیپشن آئٹم ہے. اسٹاک جو ہے وہ کاسٹ پہ ہوتا ہے, لیکن NRV پہ کر لیا, نیٹ ریلائزیبل ویلیو پہ کیا جائے تو یہ ایکسیپشنل تھنگ ہے. نارمل پریکٹس میں کمپنی ایسا نہیں کرتی ہیں, ایکسیپشنل. رائٹ ڈاؤن آف پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ, آپ کے فکس ایسٹس PP پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ PP ٹو ریکوریبل اماؤنٹ. ویسے وہ بھی جو آپ نے کاسٹ پہ لیے ہوتے ہیں آپ ڈیپریسیٹ کر رہے ہیں ان کو, لیکن آپ اس کو ریکوریبل اماؤنٹ پہ لکھ لیں. دس از ناٹ ان نارمل پریکٹس نارملی, تو ایکسیپشنل ہو گیا, تو ایکسیپشنل آئٹم میں آ جاتے ہیں. گڈ. اور کیا ہے ایگزامپل انکلوڈ, یس. لٹیگیشن سیٹلمنٹ دی آپ نے ایگزامپل. ریسٹرکچرنگ, آپ کو ورڈ ریسٹرکچرنگ سے کوئی پتہ چل گیا نا کیا چیز ہوتی ہے ریسٹرکچرنگ. ریسٹرکچرنگ بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے کمپنی میں, ایک میجر ایکسرسائز, میجر ایونٹ, میگا ایونٹ, کہ آپ سب کچھ چینج کر رہے ہیں. رائٹ. ریسٹرکچرنگ, ری آرگنائزنگ, ری انجینئرنگ, ڈفرنٹ ورڈنگ یوز ہوتی ہے, ان کے آلموسٹ سیم میننگ ہے. سو یہ ایوری ایئر یا ایوری ٹائم نہیں ہو رہی ہوتی, یہ ایکسیپشنل ہے. آپ کے جو فکس ایسٹس ہیں آپ نے ان کو ڈسپوز کیا ہے, سیل آؤٹ کیا ہے, اس سے آپ کو گین یا لاس ہوا ہے. اب فکس ایسٹ کمپنی روز نہیں سیل کر رہی نا اپنی, ایسی تو بہت کم کمپنی ہوگی روز اپنے ہر ایئر میں اپنے فکس ایسٹ سیل کر رہی ہیں. وہ جو فکس ایسٹ کو سیل کر کے جو اماؤنٹ آپ کو آتی ہے, آپ کو لاس ہوا, گین ہوا, یو شوڈ مینشن سیپریٹلی ایکسیپشنل. ڈسکنٹینیو آپریشنس وی ڈسکس لاسٹ ٹائم. ڈسکنٹینیوڈ, آپ کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا. اب دیکھیں ڈسکنٹینیو آپریشن, ڈو یو تھنک ایک مینیجر ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہاں جی یہ آپریشن بند کیا جائے؟ نو. سینئر مینیجر ڈیسائیڈ کرے گا؟ نو. ڈائریکٹر ڈیسائیڈ کریں گے؟ نو. MD ڈیسائیڈ کرے گا؟ ناٹ ایٹ آل. کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز, ہائر اتھارٹی, جو ان لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں, جو MD کو اپوائنٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں, یہ ڈیسائیڈ کریں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے فیڈ بیک کی ہو, obviously جو کمپنی رن کر رہے ہیں ان کی طرف فیڈ بیکس آتی ہیں, ڈفرینٹ فیڈ بیکس ہیں, اور وہ کمپنی کے اکاؤنٹس میں مینجمنٹ اکاؤنٹنگ رپورٹس میں آتی ہیں. ڈفرینٹ رپورٹس ہوتی ہیں, جو ہائر اتھارٹیز بیٹھی ہیں ان کی رپورٹنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ وے سے آ رہی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ رپورٹنگ آ رہی ہے. انفارمیشن وہاں سے آ سکتی ہے, لیکن ڈیسیژن پاور کس کا ہے؟ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ مین اتھارٹی, مین ڈیسیژن پاور بورڈ آف ڈائریکٹرز. تو بورڈ آف ڈائریکٹرز اگر کسی چیز کو ڈسکنٹینیو آپریشن کرتے ہیں, یہ ایک ایکسیپشنل آئٹم ہے, اور یہ الگ مینشن ہونا چاہیے. ان ایکٹیویٹیز کو اگر الگ مینشن نہ کیا جائے, ان کی اگر یہ کمپنی کے فیور میں ہے تو اسٹیٹمنٹ اور شو ہو جاتی ہے, ان فیور میں اسٹیٹمنٹ اور شو ہو جاتی ہے. اس لیے ان کو الگ لائن میں مینشن کرنا یا فیس پہ مینشن کرنا مسٹ ہے, مینڈیٹری ہے, ضروری ہے. کس کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ یوزرز کے لیے کر رہے ہیں, یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لیے کر رہے ہیں. لیٹیگیشن سیٹلمنٹ, ریورسل آف پروویژنس, آپ نے پروویژن میں پڑھا نا ڈیٹیل میں یا نہیں پڑھا؟ ریورسل آف پروویژن جس کو ہم ریلیز بھی کہتے ہیں, پروویژن ریلیز کرنا. آپ نے لاسٹ ایئر بڑی پروویژن رکھی ہوئی ہے, اس ایئر آپ کو پروفٹ نہیں ہوا, کمپنی نے اپنی نارمل بزنس ایکٹیویٹی سے پروفٹ ارن نہیں کیا, تو آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے یہ سوچا کہ مینجمنٹ سوچی جو پروویژن رکھی تھی ان کو ریلیز کر دیتے ہیں اور ہینڈسم پروفٹ شو کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اب آپ ریلیز کریں پروویژن, سیپریٹ لائن میں شو کریں. کیوں؟ یوزرز جب دیکھیں گے پروفٹ ہوا ہے 50 ملین, بہت زبردست پروفٹ ہوا ہے, لیکن ایکچوئل پروفٹ تو کمپنی کا 30 ملین ہے. 20 ملین کا پروفٹ ریلیز آف پروویژن ہوا ہے, تو یوزرز کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ یہ نیکسٹ یہ چیز نہیں ہوگی. ایکچوئل پروفٹ تو 30 ملین ہے, 20 ملین اب جو شو ہو رہا ہے یہ ریلیز ہوئی ہے, پروویژن ریلیز ہوئی ہے, پروویژن ریورس ہوئی ہے جو پریویس ایئرز میں رکھی ہوئی تھی. سو دیز آر ایکسیپشنل آئٹمس. اوکے, تو آپ کو یہ سب چیزیں کلیئر ہیں. گڈ. کس کو تھوڑا سا آئیڈیا بتائیں, کس کو ایکسیپشنل آئٹمس کا اتنا آئیڈیا صحیح نہیں, کلیئر نہیں ہے؟ نن. گڈ.
दिस मीन यू ऑल क्लियर, वेरी गुड. ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ. देन वी डिस्कस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 5. किसके बारे में? नॉन करंट एसेट. नॉन करंट एसेट मीन फिक्स एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस. इसमें क्या है? रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन. IFRS 4 बताता है किस तरह क्लासीफाई करना है, किस तरह मेजर करना है, किस तरह प्रेजेंट करना है. लास्ट में हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी है, आज हम उसकी मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह. ठीक. ऑफ नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, in particular requiring that such assets should be presented separately on the face of the statement of financial position, on the face of the statement of financial position. तो क्लासिफिकेशन क्या थी? IFRS ऑब्जेक्टिव क्या? अपडेट रूल्स फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस, in particular requiring that result of discontinued operations should be presented separately in the income statement. अपडेट रूल्स. सो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के बारे में भी रूल्स को अपडेट करना. सो आई वांट यू क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल जो है, अ नॉन करंट एसेट शुड बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इफ इट्स कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू अ सेल ट्रांजैक्शन रादर देन थ्रू कंटिन्यूइंग यूज. इसका क्या क्राइटेरिया था? हेल्ड फॉर सेल का क्या क्राइटेरिया IFRS 5 ने दिया है? आई थिंक वी हैड 4 मेजर पॉइंट्स. जरा बताएं. हेल्ड फॉर सेल, थोड़ी हो जाए एक्सरसाइज. हेल्ड फॉर सेल, हु इज गोइंग टू टेल मी? हु? यस, आप माय फ्रेंड. ये सेकंड रो में 3rd नंबर पे बैठे हैं आप. सेकंड रो में 3rd आप जी. Held for sale. Okay, good. First point you clear. Okay, you stop. आपसे जो पीछे बैठे हैं 4th नंबर पे, यस आप, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया, आप सेकंड बताएं. हेल्ड फॉर सेल की क्या क्राइटेरिया है? IFRS क्या गाइडलाइन देता है कि क्या क्राइटेरिया मीट किया जाए जिसके बाद आपका एसेट क्वालिफाई होता है हेल्ड फॉर सेल के लिए? आपके कोलीग ने, आपके दोस्त ने फर्स्ट पॉइंट बता दिया. आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो भी आपके ज़हन में आता है बताएं. ओके, गुड. कमिटमेंट, लुक एट बायर, गुड, एक्सीलेंट. स्टॉप. थैंक यू, वेरी गुड. आई एम इम्प्रेस्ड कि आपने बताया. वेरी गुड. अब आप आ जाएं. ये सबसे आगे जो बैठे हैं 3rd रो में, आप बताएं 2 पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं 3rd और 4th में जो भी आपके ध्यान में आ रहा है. सोचिए. ये पॉइंट हो चुका है, ये पॉइंट बता चुके हैं 3rd और 4th. ओके, यस, ओके, गुड, एक्सीलेंट स्टफ, इम्प्रेस्ड. The following condition must apply. Following conditions. कौन सी कंडीशन है? The asset must be available. आपने बताया जी एसेट मौजूद हो, अवेलेबल हो for immediate use in its present location. पहली कंडीशन, must available for immediate use in its present condition. Second, the sale must be high probable. The sale must be high probable. High probable का मतलब कि सेल होनी है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है सेल होगी. क्यों होगी? क्या मीनिंग है इसके? जो आपके फ्रेंड ने अच्छे 3 पॉइंट्स बताए. मैनेजमेंट की कमिटमेंट मस्ट है कि मैनेजमेंट ने आर कमिटेड कि वो उसको सेल करेगी. सेकंड, देयर इज एन एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट बायर. देयर इज एन एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट बायर. बायर को ढूंढने का प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, एक्टिव प्रोग्राम है उसके ऊपर. और थर्ड क्या था? मार्केट, एक्टिवली मार्केट. द एसेट इज बीइंग एक्टिवली मार्केट. एसेट को एक्टिवली मार्केट किया जा रहा है. एसेट इज बीइंग एक्टिवली मार्केट. अगर ये चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ने कमिटमेंट किया लेकिन आगे कुछ भी नहीं कर रहे. आज हम कमिटेड हैं, हम इसको सेल करेंगे, लेकिन कोई भी उस एसेट को सेल करने की कोई भी मार्केटिंग की कोशिश नहीं की जा रही, एडवर्टाइजमेंट नहीं की जा रही, किसी एजेंसी से एजेंट्स जो होते हैं उनसे रब्ता नहीं है,
اور بائر کو لوکیٹ کرنے کی کوئی ایسی ایکٹیولی پروگرام یا ایکٹیولی کوشش آپ کو نظر نہیں آ رہی تو ایسٹ ہیلڈ فار سیل نہیں ہے. مینجمنٹ کمیٹڈ بھی ہو اور ساتھ اس کمٹمنٹ کے بعد وہ شو بھی کر رہی ہوں, ایکٹیولی پتہ چل رہا ہو کہ یہ بائر کو لوکیٹ کر رہے ہیں اور ایسٹ کو ایکٹیولی مارکیٹ بھی کر رہے ہیں, مارکیٹ میں ایڈورٹائز کر رہے ہیں, سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گڈ. اور یہ جو آپ کے کولیگس نے بتایا the sale is expected to be completed in 12 months time. آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ 12 ماہ کے اندر 12 months کے اندر جب بھی آج سے سٹارٹ کیا نیکسٹ 12 months کے اندر یہ سیل کمپلیٹ ہو جائے گی. 1 month میں ہوتی ہے, 6 month میں ہوتی ہے, 9th میں ہوتی ہے, 11th میں ہوتی ہے, کمپلیٹ ہو جائے گی. یس. اینڈ لاسٹ تھا کہ مینجمنٹ اپنا مائنڈ چینج نہ کرے. It is unlikely that plan will be significantly changed or will be withdrawn. It is unlikely that the plan will be significantly changed or will be withdrawn. So now come on measurement of non-current assets held for sale. ہم نے کلاسیفیکیشن پڑھی. کلاسیفیکیشن میں آپ نے یہ پوائنٹس ڈسکس کیے, 4 points with classification as held for sale. Now we are going measurement کیسے کرتے ہیں. measurement of non-current assets held for sale کیسے ہے. Non-current assets that qualify as held for sale should be measured at the lower of. پہلی تو بات ہے کہ آپ اس کو کوالیفائی کریں گے. ہیلڈ فار سیل کوالیفائی کیسے کریں گے, وی ڈسکس کہ یہ کرائٹیریا ہے, جو 4 points ہیں وہ اپلائی کریں. سینیریو آپ کے سامنے, سچویشن آپ کے سامنے, آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں. اگر وہ کرائٹیریا میٹ ہوتا ہے تو آپ کا ایسٹ کوالیفائی کرتا ہے ہیلڈ فار سیل کے لیے. جب کوالیفائی کر گیا اب اس کی میجرمنٹ کتنی ہوگی, کیسے اس کو میجر کریں گے, کیا اس کی مانیٹری ویلیو ہے. لور آف ایسٹ شوڈ بی میجر ایٹ دی لور آف. کیا چیز, 2 things, دا کیرنگ اماؤنٹ, فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل. ان میں سے جو لور ہوگی, فار ایگزامپل اکثر میں نے دیکھا اسٹوڈنٹ اس کو ادر وے اراؤنڈ لے لیتے ہیں, اس لیے میں تھوڑا لکھ رہا ہوں آپ کے لیے. موسٹلی یہ پریکٹس میں دیکھا گیا ہے. فار ایگزامپل یہ ہے کیرنگ اماؤنٹ ہے آپ کی 100, جسٹ ازیوم, ٹھیک ہے. یہ آپ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے موسٹلی اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے سامنے چیز لکھی ہوئی ہے اور چیز غلط لے رہے ہیں. ورڈ کیا یوز ہوا ہے, لور آف. لور کا کیا مطلب ہے, کم, تو وہ ادر وے اراؤنڈ لے جاتے ہیں اس کو. اس لیے تھوڑا سا یہ ایگزامپل دے دیں تاکہ آپ کے نوٹس میں بھی رہے اور آپ کو پھر یہ چیز یاد رہتی ہے. فیئر ویلیو اس کی ہے لیس کاسٹ ٹو سیل. فیئر ویلیو اس کی ہے 170. یہ ہے فیئر ویلیو, FV فیئر ویلیو. کاسٹ ٹو سیل 20 فار ایگزامپل. یس, لیس کاسٹ ٹو سیل, تو اس کی ویلیو کتنی ہوگی 150. ایک ویلیو ہمارے پاس یہ ہے, فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل یہ ہے, اور کیرنگ اماؤنٹ اس کی یہ ہے. اس میں سے کلیئر کٹ آپ کو پتا ہے لوہر کون سی ہے, لوہر چھوٹی, یعنی ایک طرف 100 ہے ایک طرف, دس از لوہر. تو ہم یہ ویلیو لیں گے. نان کرنٹ ایسٹس دیٹ کوالیفائی ایز ہیلڈ فار سیل شوڈ بی میجر ایٹ لور آف. اب اس میں سے موسٹلی میں نے دیکھا ہے, میں اسٹوڈنٹس کو کوشچن دیتا ہوں وہ یہ ویلیو لے لیتے ہیں, اچھے اسٹوڈنٹس بھی, اور بعد میں کہتے ہیں ہو سر ہمیں وہ لور آف, ناٹ ہائر آف, لور آف. تو یہ 2 اماؤنٹ آپ کو دی ہوئی ہیں اور اسی طرح بریک ڈاؤن کر کے دی ہوں گی کبھی اسائنمنٹ میں, کوشچنز میں, پریکٹیکلی بھی, کہ فیئر ویلیو یہ ہے, لیس کاسٹ ٹو سیل یہ چیز ہے, تو یہ آ رہی ہے, تو آپ کون سی ویلیو لیں گے. ایسے بھی حضرت دیکھیں جو یہ ویلیو اٹھا لیتے ہیں. نو, جب آپ کو یہ 2 ویلیوز دی ہوئی ہیں اس میں لور کون سی ہے, لور آف, تو لور آف از 100 جو آپ کی ہوگی وہ آپ کی ویلیو ہوگی. کلیئر. ابھی چھوٹی سی چیز تھی لیکن امپورٹنٹ اس لیے کہ کوشچنس کے دوران, سینیریو کے دوران اسٹوڈنٹس رانگ پک کرتے ہیں. 150 پک کرتے ہیں میجورٹی میں, جو اچھے اسٹوڈنٹ کنفیوز ہیں یہ کیا ہے اس کو پک نہیں کر رہے لور آف کیا ہے. سیکنڈ
کچھ مائنورٹی ایسی بھی ہے جو 170 پہ کر لیتی ہے. کچھ اسٹوڈنٹ جو مائنڈ اپنا صحیح یوز کر رہے ہیں وہ 100 پہ کریں گے. لور کا مطلب 2 ویلیوز آپ کو دی ہوئی ہیں. ویلیوز آپ کو 3-4 دی ہوں گے. اس طرح 100 دی ہے, فیئر ویلیو دی ہے, کاسٹ ٹو سیل دیا ہوا ہے, آپ نے خود دیکھنا کیا ہے. کیرنگ اماؤنٹ دی ہوئی ہے, یا اس طرح کاسٹ دی ہو لیس ڈیپریسیشن کریں, پھر کیرنگ اماؤنٹ آ گئی. تو جب یہ چیزیں آپ کو دی ہیں تو آپ نے لور لینی ہے. آئی ایم شیور کہ جتنا میں نے اس پہ ٹائم آپ کو دیا ہے آپ کو اب یہ چیز مائنڈ میں رہے گی کہ سر نے بنایا بھی تھا لور آف. ہیلڈ فار سیل نان کرنٹ ایسٹ شوڈ بی presented separately on the face of the statement of financial position under current assets. کرنٹ ایسٹس آ رہے ہیں نا, کیونکہ یہ فکس ایسٹ ضرور ہے لیکن ہیلڈ فار سیل ہے تو آپ اس کو فکس ایسٹ میں نہیں لکھیں گے, آپ کہاں لکھیں گے؟ کرنٹ ایسٹس میں. رائٹ, آپ اس کو کہاں لکھیں گے؟ کرنٹ ایسٹس میں لکھیں گے, لیکن ہیلڈ فار سیل میں. presented separately on the face of the statement of financial position under current assets, not depreciated. اگر آپ کا فکس ایسٹ ہے, بلڈنگ ہی ہے, آپ نے ہیلڈ فار سیل رکھی ہوئی ہے, تو آپ فکس ایسٹ میں نہیں رکھیں گے. انڈر کرنٹ ایسٹس جہاں پہ اسٹاک وغیرہ ہے وہاں پہ آپ سیپریٹ لائن بھی لکھیں گے بلڈنگ ہیلڈ فار سیل بلڈنگ, اور اس کو ڈیپریسیٹ نہیں کریں گے, نو ڈیپریسیشن. رائٹ, کوشچن پہ آ جائیں. اب یہ جو کچھ آپ نے ہیلڈ فار سیل کے لیے پڑھا ہے آپ کے ذہن میں ہے, جو چیزیں ہم نے کرائٹیریا ڈسکس کیا ہے, یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں, یہ کرائٹیریا ڈسکس کیا ہے, کلاسیفیکیشن اینڈ میجرمنٹ اینڈ پریزنٹیشن. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں نا ابھی. اب آپ اس کوشچن کو آرام سے پڑھیں اور آپ کے ذہن میں بالکل فریش نالج بھی ہے. ابھی ہم نے ڈسکس کیا, آپ نے پریویس جو لیکچر اس کو بھی ریوائز کیا ہوا ہے. کوشچن از ویری انٹرسٹنگ اینڈ not difficult. On 1st Jan 2001, Rimsha and Co. bought a chicken processing machine, rupees 20,000. It has an expected useful life of 10 years and a nil residual value. یہاں تک کوشچن ویری سمپل ہے کہ Rimsha and Company ہے, اس نے 1st Jan 2001 کو چکن پروسیسنگ مشین روپیز 20,000 کی بائی کی ہے. اس کی یوزفل لائف 10 ایئرز ہے. 10 ایئرز کے بعد اس کی جو ویلیو ہے نل ہے, نل ریزیڈول ویلیو ہے. آن 30th September 2003, Rimsha and Company decides to sell the machine and starts action to locate a buyer. ڈیسیژن ہوا 3rd September 2003 کو کہ مشین کو سیل کرنا ہے اور اس کے لیے ایکشن ہوا لوکیٹ اے بائر. سو اگر آپ ذہن میں رکھیں, ایک تو کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ اس کو سیل کرنا ہے اور ایکشن بھی ہوا ہے. دا مشینز آر ان شارٹ سپلائی, سو Rimsha and Co. is confident that the machine will be sold fairly quickly. مارکیٹ میں ایسی مشینیں بڑی شارٹ ہیں تو کمپنی جو Rimsha and Co. کمپنی انہیں کانفیڈنٹ ہے کہ یہ مشین ہم بڑے آرام سے سیل کر دیں گے. Its market value at 30th September 2003 rupees 13,500. مارکیٹ میں اس کی ویلیو مارکیٹ ویلیو ہے 13,500 کی ہے. And it will cost rupees 500 to dismantle the machine and make it available to the purchaser. مشین جہاں پہ فٹ ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے, اس کو اتارنے کے لیے 500 روپیز لگیں گے اور وہ پرچیزر کو اویلیبل ہوگی فار سیل. The machine has not been sold at the year end. 2003 کا اینڈ آ گیا ہے, مشین سیل نہیں ہوئی. Required. At what value should the machine be stated in Rimsha's and Co. statement of financial position at 31st December 2003? At what value should the machine be stated in Rimsha's and Co. statement of financial position at 31st December 2003? 30th September 2003 کو یہاں یہ دیکھیں 30th September کو ڈیسائیڈ ہوا تھا مشین سیل کرنے کا. آلرائٹ, 1st January کو انہوں نے بائی کی ہے. یہ ڈیٹس امپورٹنٹ ہیں. کتنے کی بائی کی؟ روپیز 20,000 کی. لائف کتنی ہے؟ 10 ایئرس. ریزیڈول ویلیو کیا ہے؟ 0 نل.
ریزیڈول ویلیو. اب آپ یہ بتائیں ریکوائرڈ کیا ہے کہ کیا 30 دسمبر 2003 دس ٹائم کیا ویلیو ہوگی مشین کی. اور یہ آپ کو سامنے مارکیٹ ویلیو بھی دی ہوئی ہے. یس. اور ڈسمنٹل کاسٹ بھی دی ہوئی ہے, سب کچھ دیا ہوا ہے. ایٹ واٹ ویلیو شوڈ دا مشین بی اسٹیٹڈ ان رمشز کمپنیز اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن جس میں بیلنس شیٹ ایٹ 31 دسمبر 2003. اوکے گائز, کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے, تھوڑا سا اس کو آپ اسٹارٹ کریں. آئی وانٹ ٹو سی کہ آپ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. میں ساتھ ساتھ اس کا آنسر آپ کو بتاتا ہوں, لیکن آپ کو پہلے خود سیلف ٹرائی, سنسیئر ٹرائی. جو 2 اسٹوڈنٹس آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بے شک آپ لوگ آپس میں شیئر کر سکتے ہیں, ہیلپ لائن لے سکتے ہیں, بات کریں, لیکن اس کو کریں. بالکل سمپل, آپ کو صحیح انفارمیشن دی ہوئی ہے, آپ نے صرف سرا پکڑنا کی چیز اسٹارٹ کس طرح کرنی ہے. گڈ. آپ کا کوشچن ہے کہ آپ نے 31 دسمبر 2003 کو کیا ویلیو ہے آپ کی مشین کی. یہی کوشچن ہے, تو آپ دیکھیں صحیح انفارمیشن آپ کے پاس ہے. لکھیں یہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. دس از جی. جی دیکھتے جائیں, آپ کرتے جائیں خود. کاسٹ کتنی تھی, مشین کب بائی کی گئی, اس پہ ڈیپریسیشن اپنے لی. یس, ڈیپریسیشن کتنے ایئرس کی آپ نے, ایئر 1 ڈیپریسیشن, ایئر 2 پھر آپ نے کب مشین بائی کی تھی, 2001 میں. یہ مینشن ہے نا آن 1 جن, اور آپ نے کب ڈیسائیڈ کیا اس کو سیل کرنے کا, 30 سپٹمبر. تو 2001 ہول ایئر, 2002 ہول ایئر, اور 2003 کتنے منتھس, 9 منتھس. گڈ. ڈیپریسیشن ایئر 3 رائٹ. کیا اماؤنٹ ہے مشین کی, 20,000. ایسی ہے نا, ڈیوائڈ بائی 10 ایئرس کریں نا آپ, 1 ایئر کی آ جائے گی. یہاں پہ بھی اسی طرح ہے. یہاں پہ کیا ہے, 10 ایئرس کی 9 منتھس کی ہے, 9/12 ہوگا, 9/12. آلرائٹ. سو فگرز آپ نے مجھے بتانی ہے, کس نے کیلکولیٹ کیے. اوکے گڈ, کریں کیلکولیٹ. میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں, آپ کر رہے ہیں کیلکولیٹ. یس. اب بتائیں مجھے, آپ کے سامنے میں نے ایک قسم کا آنسر لکھ لیا ہے. کاسٹ کیا تھی مشین کی, ہم نے مشین کتنے کی بائی کی, چکن پروسیسنگ مشین فار ₹20,000. گڈ. تو کیا آئے گی, کاسٹ کیا آئے گی یہاں پہ, 20,000. ڈیپریسیشن 20,000 ڈیوائڈ بائی 10 کیا, پر ایئر ڈیپریسیشن کتنی ہے, 2,000.
गुड, ये लेस होगी ना, हम लेस कर रहे हैं. आपने ईयर 1 की डिप्रिसिएशन निकाली, कौन सा ईयर है? 2 ईयर 1 2001. गुड, ये ईयर 1 मीन 2001 की है, 2001. ईयर 2 2002. ईयर 3 2003. ईयर 2 की डिप्रिसिएशन कितनी होगी? सेम 2000. गुड. ईयर 3 की डिप्रिसिएशन, फुल ईयर की डिप्रिसिएशन हम नहीं लेंगे, फुल ईयर की डिप्रिसिएशन हम नहीं लेंगे. कितने मंथ्स की लेंगे? 9 मंथ्स की. तो 2000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12. जी क्या अमाउंट आई है? आप हाथ खड़ा कर रहे थे. 1500. वेरी गुड, 1500. ये 9 मंथ्स की है, 9 मंथ्स डिप्रिसिएशन, ये 9 मंथ्स है, मंथ्स. ओके. सो 20,000 लेस 2,000 लेस 2,000 लेस 1,500, 2 to 4 5,500 आपने लेस किया है, आपकी वैल्यू आ गई 14,500. ऐसे ही है, सबको क्लियर है? गुड. अब आप देखें, यहां पे हम लिखते हैं फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. कॉस्ट टू सेल, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई? कैरिंग वैल्यू. इसको हम कहते हैं CV और BV, बुक वैल्यू. ये बुक वैल्यू है ना, हमारे पास कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू. बुक में हमारी कॉस्ट थी 20,000, हमने इसमें से डेप्रिसिएशन लेस की, हमारे पास बुक में ही आ गया. अब फेयर वैल्यू क्या है इसकी? फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू की इंफॉर्मेशन है आपके पास, देख लेते हैं. लेट्स सी, इट्स मार्केट वैल्यू. फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू कहते हैं. कितनी है? एट द टाइम ऑफ, जब वो डिसाइड किया कि हम इसको सेल कर रहे हैं, 30 सितंबर ₹13,500. क्या है यहाँ पे फेयर वैल्यू? 13,500. ऐसी है ना, फेयर वैल्यू मीन मार्केट वैल्यू. स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. दिस इज फेयर वैल्यू मीन मार्केट वैल्यू. लेस कॉस्ट टू सेल भी है इसकी, and it will cost ₹500 to dismantle the machine and make it available to use. Cost to sell है, अगर आप उसको सेल करना चाहेंगे तो आपको कॉस्ट आएगी कि जहाँ मशीन फिक्स हुई हुई है, फिट हुई हुई है, उसको डिसमेंटल करना है, उसके लिए 500. अदरवाइज मशीन आप सेल नहीं कर सकते. कोई आपसे मशीन लेने के लिए आ जाए कि ये मशीन मुझे दें, आप कैसे देंगे? पहले 500 स्पेंड करेंगे, उसको डिसमेंटल करेंगे. ऑलराइट, तो ये आपकी कॉस्ट होनी है. तो इसको कहते हैं लेस कॉस्ट टू सेल. कितना है इसका? फेयर वैल्यू तो है, लेकिन 500 हम लेस भी करेंगे इसमें से, लेस. तो क्या वैल्यू आ गई? 13,000. 30,000. अब आप ये देखें, आप लोगों ने कुछ चीज नोट की होगी कैलकुलेशन से. पहली तो बात है, द मशीन क्वालिफाइज करती थी 30 सितंबर को हेल्ड फॉर सेल. ठीक है, हेल्ड फॉर सेल. जब मशीन हेल्ड फॉर सेल क्वालिफाई करती है ना, आपने क्या पढ़ा ये जो मैं भी आपको बार बार बता रहा था, ये नॉन करंट एसेट्स दैट क्वालिफाई एज हेल्ड फॉर सेल शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. लोअर लेनी है आपने, ठीक है ना. अब यही चीज आप अप्लाई कर रहे हैं यहां पे जो आपकी कैलकुलेशन है. कैरिंग अमाउंट इसकी ये है और ये अमाउंट ये है. इसमें से लोअर कौन सी है? द मशीन क्वालिफाइज हेल्ड फॉर सेल, 30 सितंबर को हेल्ड फॉर सेल क्वालिफाई किया. अब हमने उसकी अमाउंट वो लेनी है जो लोअर ऑफ हो इन दो में से, कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू में से. तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये अमाउंट लोअर है, दिस अमाउंट इज लोअर. ठीक. सो शुड बी स्टेटेड ए लोअर ऑफ 14,500 एंड 13,000. सो 13,000 आ गई.
آپ یہ اماؤنٹ لیں گے. لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی نوٹ کیا کہ یہ کیرنگ اماؤنٹ، کیرنگ ویلیو جب گریٹر ہو جائے، گریٹر ہو جائے ریکوریبل اماؤنٹ سے جو آپ کی ہے، تو ایسٹ امپیئرڈ ہو جاتا ہے. یہاں پہ کیرنگ اماؤنٹ کتنی ہے؟ 14,500. یہ اور گریٹر ہے، ریکوریبل اماؤنٹ کتنی ہے؟ 1,300. آپ کی بک میں ویلیو 13,000 آپ کی بک میں ویلیو 14,500 ہے. یہ گریٹر ہے ریکوریبل اماؤنٹ سے، آپ کا ایسٹ امپیئرڈ ہو گیا ہے. کتنے سے ہو گیا ہے؟ 1,500 سے. دا امپیئرمنٹ امپیئرڈ ہو گیا، ایسٹ امپیئرڈ روپیز 1,500. مارکیٹ ویلیو اس کی کم ہے 1,500 سے. So the impairment loss of rupees 1,500 incurred in writing down the machine to the fair value cost to sell will be charged in the income statement. یہ جو 1,500 ہے یہ آپ کا آئی ایس میں چارج ہو جائے گا انکم اسٹیٹمنٹ میں. اور machine will be no longer depreciated. So students آپ نے دیکھا یہ کوشچن ڈیفیکلٹ نہیں تھا، بالکل سمپل کوشچن آپ کو دیا. رمشا اینڈ کو نے ₹20,000 کی مشین بائی کی تھی 1 جنوری 2003 میں. اس کی لائف 10 ایئرس تھی اور وہ نیل ریزیڈویل ویلیو تھی. تو جتنی مشین ہے اس کو 10 ایئرس پہ ڈیوائڈ کرے، اس کی ڈپریشن پر ایئر آتی ہے. 30 سپٹمبر کو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا رمشا اینڈ کو نے کہ ہم اس کو سیل آف کرنا ہے، اور اس کے لیے ایکٹیولی وہ بائی کو ڈھونڈنا شروع کیا. ان ادر ورڈز ہیلڈ فار سیل کا کرائٹیریا وہ میٹ کر رہے تھے، رائٹ. لیکن مشین سیل نہیں ہوئی. ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر مشین سیل نہیں ہوئی. مارکیٹ ویلیو بھی آپ کو دی ہوئی ہے، فیئر ویلیو وغیرہ چیزیں دی ہوئی ہیں. آپ سے کوشچن پوچھا گیا ایٹ واٹ ویلیو شوڈ دا مشین بی اسٹیٹڈ ان رمشاز اینڈ کو اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ایٹ 31 دسمبر 2003. ویری سمپل. جب مشین ہیلڈ فار سیل ہو جائے اس کے لیے کرائٹیریا ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا. نان کرنٹ ایسٹ دیٹ کوالیفائی ایز ہیلڈ فار سیل شوڈ بی میئر ایٹ دی لوور آف کیرنگ اماؤنٹ اور فیئر ویلیو لیس کاسٹ آف سیل. کوشچن یہ پوچھا گیا تھا آپ سے کہ اس کو کس طرح شو کریں مشین کو. کیرنگ کاسٹ ہم نے لکھی 20,000. ڈیپریسیشن کیونکہ 1 جنوری 2000 میں تھی، ڈیپریسیشن آ گئی اس کی 2000 فرسٹ ایئر کی، سیکنڈ ایئر کی بھی 2000 کی، تھرڈ ایئر میں ڈیپریسیشن ہم 9 منتھس کی لیں گے. کیوں؟ 30 سپٹمبر کو ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مشین سیل کرنی ہے. تو ایئر 3 کی 9 منتھس کی ڈیپریسیشن 1,500 ہے. آل ٹوگیدر ڈیپریسیشن 5,500 لیس 20,000 کیا، 14,500 آپ کی کیرنگ ویلیو بک ویلیو آ گئی. آپ کے پاس انفارمیشن تھی کہ اس کی فیئر ویلیو کیا ہے، مارکیٹ ویلیو کیا ہے. وہ 13,500 تھی، اس میں 500 لیس کرنا، اس کو سیل کرنے کے لیے ڈسمینٹل کرنا پڑ رہا تھا مشین کو. تو آپ کی مارکیٹ ویلیو 13,000 ہے. تو آپ بیلنس شیٹ پہ ایس ایف پی میں کون سی ویلیو لیں گے؟ لوور آف وٹ؟ کیرنگ ویلیو اور فیئر ویلیو. اس میں 13,000 آیا تھا آپ کا، کہ 13,000 آپ لیں گے. لیکن ساتھ ہی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسٹ امپیئرڈ بھی ہو گیا ہے، کہ ایسٹ بک میں شو ہو رہا ہے 14,500 کا فار ایگزامپل، اور اس کی فیئر ویلیو 13,000 ہے. 1,500 سے ایسٹ جو ہے امپیئرڈ ہوا ہے. وہ 1,500 جو ہے وہ آپ کا impairment loss ہوگا. The impairment loss of 1,500 incurred in writing down the machine to the fair value less cost of sale will be charged in the income statement. So I'm sure کہ کوئی مشکل نہیں تھا، اسٹریٹ فارورڈ چیز ہے، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. So go on now. Discontinue operation. Discontinue operations کیا ہیں؟ ورڈنگ دیکھیں ڈسکنٹینیو، کہ آپ نے ایک آپریشن کو ختم کر دیا، ڈسکنٹینیو کر دیا، فیوچر میں اس پہ کام نہیں ہوگا. ڈسکنٹینیو آپریشنز. A discontinued operation is a component of an entity that has either been disposed of or is classified as held for sale. یا تو آپ نے اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے، یا آپ نے اس کو سائڈ پہ کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ ہیلڈ فار سیل ہے.
فکس ایسٹ ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایسٹ ہو سکتا ہے. آپ نے اس کو ڈسکنٹینیو کیا, اپنی مین آپریشن ایکٹیویٹی سے آؤٹ کیا ہے, یا تو سیل کر دیا یا اس کو رکھ دیا ہیلڈ فار سیل. A discontinued operation is a component of an entity that has either been disposed of or is classified as held for sale. Represents a separate major line of business or geographical area of operations. آپ کو کلیئر ہو کہ بزنس کے اندر سیپریٹ لائن آف بزنس تھا یا جیوگرافیکلی کہیں ڈفرینٹ ہو رہا تھا. فار ایگزامپل, اس کی ایگزامپل آپ اس طرح لے لیں, ایک کمپنی ہے لاہور میں, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اے بی سی گروپ آف انڈسٹریز ہے. اے بی سی گروپ آف انڈسٹریز, اے بی سی گروپ آف انڈسٹری کی ڈفرینٹ پروڈکٹس لائنز ہیں, جس میں وہ فار ایگزامپل وہ فرنیچر کا بزنس کرتے ہیں, ہوم فرنیچر بھی بنا رہے ہیں, آفس فرنیچر بھی بنا رہے ہیں, اور اسکول اور یونیورسٹیز کا فرنیچر بھی بنا رہے ہیں. 3 ٹائپس آف فرنیچر بنا رہے ہیں: فرنیچر فار ہوم, فرنیچر فار آفیسز, فرنیچر فار اسکولس اینڈ یونیورسٹیز. اے بی سی اینڈ کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فرنیچر فار ہومز بند کر دیں, اونلی فار آفیسز اینڈ فار اسکول اینڈ کالجز. یہ کنٹینیو رہیں گے, باقی فرنیچر فار ہاؤسز, ہومز بند. یہ ہو گیا ریپرزینٹ اے سیپریٹ میجر لائن آف بزنس. سیپریٹ لائن آف بزنس ہے نا, 3 لائن آف بزنس ہیں: ہوم, آفیسز, اسکول اینڈ یونیورسٹیز, کالج اینڈ یونیورسٹیز. تو آپ نے ہوم بند کر دیا, کلیئر رائٹ. ایک تو یہ ہو گیا. اور جیوگرافیکل ایریا آف آپریشنس, سیم کمپنی اے بی سی اینڈ کمپنی رائٹ, لاہور میں ہے, اسلام آباد بیس کر رہے ہیں, اور کراچی میں بیس کر رہے ہیں. فار سم ریزن کراچی کا آپریشن بند کر دیا. جیوگرافیکلی ایریا آف آپریشنس رائٹ. سو ریپرزینٹس a separate major line of business اور geographically area of operations. کلیئر ہو گیا آپ کو بات؟ گڈ. تاکہ آپ کو سینیریو جب دیا ہو آپ دیکھیں کہ سیپریٹ لائن آف بزنس, ہاں یہ چیز بتا رہی ہے سیپریٹ لائن آف بزنس, جیوگرافیکلی یہ چیز بتا رہی ہے. تو کلیئر is a part of single coordinated plan to dispose of separate major line of business or geographically area of division. Part of ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا ہم نے بات کی, is a part of single coordinated plan to dispose of separate major line of business. کہ جیسا میں نے کہا ہوم فرنیچر ہم بند کر رہے ہیں, ہوم بزنس ہوم فرنیچر ہم بند کر رہے ہیں رائٹ. اب اس ہوم فرنیچر میں ہم اس کا کوئی پارٹ بھی ہو سکتا ہے. لیٹس سی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس میں بیڈز آف کر رہے ہیں, باقی چیئرز بنا رہے ہیں, ڈائننگ ٹیبل بنا رہے ہیں, لیکن بیڈز نہیں بنائیں گے. از اے پارٹ آف سنگل کوآرڈینیٹڈ پلان ٹو ڈسپوز آف سیپریٹ میجر لائنز بزنس اور جیوگرافیکل ایریا آف آپریشنس. پارٹ بھی ہو سکتا ہے اس کا. جیوگرافیکلی ہم نے کہا کراچی میں ہم بند کر رہے ہیں, لیکن کراچی کے ان علاقوں میں آپریشن بند, اپنا بزنس بند کر رہے ہیں, یا اس پروونس میں, یا اس ڈسٹرکٹ میں, یا اس ایریا میں, صرف اس ایریا میں اپنا بزنس آف کر رہے ہیں. تو پارٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جنرلی انڈسٹری پارٹ اسے یا لائن پوری آف ہے یا جیوگرافیکلی آف ہے, لیکن پارٹ بھی ہو سکتا ہے. از اے سبسڈری ایکوائرڈ ایکسکلوسلی ود اے ویو ٹو ریسیل. امپورٹنٹ, ہماری کمپنی نے ایک کمپنی ایکوائر کی ہے, وہ ہماری سبسڈری بن گئی ہے. ہم آگے جا کے یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. سبسڈری کیا ہوتی ہے؟ سبسڈری جب آپ کسی بھی کمپنی کو ایکوائر کرتے ہیں, اس کا مور دین 50% شیئر آپ کے پاس آ جاتا ہے, تو آپ کا کنٹرول ہوتا ہے اس پہ. جب آپ کا 50% سے زیادہ شیئر کسی بھی کمپنی کو آپ نے ایکوائر کیا ہے اور 51% شیئر لے لیا ہے, جس میں یو آر کنٹرولنگ دیٹ کمپنی. When you are controlling that company will become your subsidiary. So لیکن آپ نے سبسڈری ایکوائر کی ہے, لیکن آپ کی انٹینشن کیا ہے اس کو ری سیل کرنے کے لیے. Is a subsidiary acquired exclusively
exclusively with a view to resell. Discontinued operations are required to be shown separately in order to help users. Discontinued operations are required to be shown separately in order to help users to predict future performance, i.e. based upon continuing operations, i.e. based upon continuing operations. Discontinued operations are required to be shown separately. کیوں separately شو کرتے ہیں؟ یہ یوزرز کے لیے، یوزرز انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ چیز کس طرح ہے، ان کو بزنس کی نارمل ایکٹیویٹیز جو پروفٹس آ رہے ہیں ان میں آسانی ہو، مکس اپ چیز نہ ہو. سیپریٹ لائن اس لیے دی جاتی ہے انکم اسٹیٹمنٹ میں. ڈسکنٹینیو آپریشنز آر ریکوائرڈ ٹو شون سیپریٹلی in order to help users to predict future performance, i.e. based continuing operations. Yeah. Presentation in the income statement. Presentation in the income statement. اب اس کی discontinued operation کی presentation کس طرح ہوگی income statement میں؟ An entity must disclose a single amount on the face of the income statement comprising the total of. An entity must disclose a single amount of on the face کہ discontinued operation جو بھی ہوا ہے single amount ہوگی on the face of the income statement comprising of total of. کیا ہوگا اس میں؟ the post tax profit, post tax not pre tax، بعد میں post ٹیکس پروفٹ، اور کوئی اگر پروفٹ ہوا ہے ٹیکس کے بعد کا پروفٹ، اور لاس آف ڈسکنٹینیو آپریشنس، اگر لاس ہوا ہے وہ یا پھر ٹیکس کے بعد کا پروفٹ، وہ چیز شو کریں گے. دا پوسٹ ٹیکس پروفٹ اگر پروفٹ ہے، ادروائز لاس آف ڈسکنٹینیو آپریشن. دا پوسٹ ٹیکس گینز اور لاس آف ریکگنائز آن دی میجرمنٹ ٹو فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل. آپ نے فیئر ویلیو اس کے ساتھ جب ہم نے کیا نا فیئر ویلیو اور کیرنگ ویلیو لاس ہوا ہے. دا پوسٹ ٹیکس گین اور لاس آف ریکگنائز آن دی میجرمنٹ ٹو فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل اور آن دی ڈسپوزل آف دی ایسٹس کنسٹیٹیوٹنگ دا ڈسکنٹینیو آپریشنس. جو ایسٹ آپ نے ڈسپوز آف کیا ہے، سیل کیا ہے، اس پہ جو آپ کو لاس ہوا ہے یا کوئی گین ہوا ہے، جو گین ہوا ہے وہ پوسٹ ٹیکس دینے کے بعد پوسٹ ٹیکس گین اور لاس آف ریکگنائز آن میجرمنٹ ٹو دا فیئر ویلیو لیس کاسٹ سیل اور دی ڈسپوزبل. ٹو تھنگز ہیں. ایک تو آپ نے اس کو میجرمنٹ کے حساب سے دیکھنا ہے کہ میجرمنٹ ٹو فیئر لیس ٹو کاسٹ ٹو سیل. اگر آپ کو کیرنگ ویلیو اور میجرمنٹ میں جو لاس ہوا ہے یا گین ہوا ہے وہ، اور یا ایسٹ آپ نے سیل کیا ہے اس پہ جو آپ کو گین ہوا اگر تو وہ پوسٹ ٹیکس گینز اور ادروائز لاس آپ نے مینشن کرنا ہے. یہ پریزنٹیشن میں ہے. اوکے. اینڈ an analysis of this single amount must be presented. جو آپ نے یہ سنگل لائن آپ نے دے دی انکم اسٹیٹمنٹ میں، آپ نے بتا دیا کہ ہمیں یہ ڈسکنٹینیو آپریشن ہے اور اس میں ہمیں لاس ہوا ہے یا پروفٹ ہوا ہے، پوسٹ ٹیکس پروفٹ آپ نے لکھ دیا یا آپ نے لاس لکھ دیا. کلیئر؟ یہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن آپ نے انالیسس بھی دینا ہے اس کے. اینڈ انالیسس آف دی سنگل اماؤنٹ مسٹ بی پریزنٹڈ آئدر ان دا نوٹس اور آن دی فیس آف دی انکم اسٹیٹمنٹ. موسٹلی یہ نوٹس میں ہوتا ہے. آپ ابھی کسی کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ دیکھیں، ویسے انالیسس وہاں پہ بھی دے سکتے ہیں. موسٹلی کمپنی کا آپ انالیسس دیکھیں گے، ڈسکنٹینیو آپریشنس اماؤنٹ دی گئی، نیچے ایک باکس بنا ہوگا، باکس کے اندر اس کا انالیسس دیا ہوا ہے. سیکنڈ آپشن ڈسکنٹینیو آپریشن پری پوسٹ ٹیکس پروفٹ یا لاس جو بھی اماؤنٹ ہے، اور اس کا انالیسس لکھا ہوگا سی ان نوٹس 5-7 جو بھی ہے، نوٹس میں آگے ڈیٹیل میں دیا ہوگا انالیسس. اینڈ انالیسس آف دس سنگل اماؤنٹ مسٹ بی پریزنٹڈ آئدر ان دا نوٹس اور آن دی فیس آف دی انکم اسٹیٹمنٹ. یہ مسٹ ہے. ڈسکنٹینیو آپریشن جب بھی آپ دیکھیں گے انکم اسٹیٹمنٹ کے فیس پہ ہوگا، سنگل لائن مینشن ہوگی آئدر
पोस्ट टैक्स प्रॉफिट दिया हुआ या लॉस दिया हुआ, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स ऑन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन और लॉस ऑन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, वन थिंग। सेकंड थिंग, उसके साथ वहीं पे एनालिसिस दिया होगा, अगर वहां पे नहीं दिया, एनालिसिस मस्ट बी मेंशन इन दी नोट्स, राइट। द एनालिसिस मस्ट डिस्क्लोज, जो एनालिसिस होगा वो क्या चीज होगी, एनालिसिस में क्या चीज डिस्क्लोज करना है, क्या बताना है, द रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। आप बताएंगे जो आपका डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हुआ उससे आपको रेवेन्यू क्या मिला है या उस पर एक्सपेंस क्या हुआ है, प्री टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट क्या है या लॉस क्या है। 4 थिंग्स जरूर मेंशन होगी, रेवेन्यू अगर हुआ है, एक्सपेंसेस हुए हैं, प्री टैक्स प्रॉफिट अगर हुआ है या लॉस हुआ है, ये आपके एनालिसिस में होगा। तो कितना अच्छा एनालिसिस, आपको पता है कि कंपनी ने डिसकंटिन्यू की ऑपरेशन, ओके फाइन, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में कंपनीज ने ये एनालिसिस में दिया हुआ कि हमें से रेवेन्यू मिला ही नहीं मिला, यस, उस डिसकंटिन्यू करने में एक्सपेंसेस क्या आए, ये आए, प्री टैक्स प्रॉफिट हुआ है, नहीं हुआ प्रॉफिट, लॉस हुआ है, मेंशन है एनालिसिस में। द रिलेटेड इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, आप उसके साथ ये प्री टैक्स प्रॉफिट दिया, फिर बताया इस डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में हमें इनकम टैक्स एक्सपेंस क्या पड़ा है, गवर्नमेंट को क्या टैक्स देना पड़ा है, या कोई टैक्स पहले पड़ा था, डेफर्ड था, या ब्रॉट फॉरवर्ड कोई चीजें थी उसमें एडजस्ट हो गया, जो भी है ये आपको द रिलेटेड इनकम टैक्स एक्सपेंस वो भी एनालिसिस के अंदर होना चाहिए। द गेन और लॉस रिकग्नाइज ऑन द मेजरमेंट टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और ऑन द डिस्पोजल of the asset considering the discontinued operation, same point which we discussed here, number 2। यहाँ पे था the post tax gain, यहाँ पर है the gain or loss, कोई gain और loss आपको हुआ है recognize on the measurement to fair value less cost to sell पे, या फिर कोई asset dispose of करने पे हुआ है of the asset constituent जो उसमें constitute करता है discontinued operations पे। So ये 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है कि आपने शो करना है कि आपने एनालिसिस जो है, अगर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हुआ है आपने पहले सेपरेट लाइन देनी है और फिर एनालिसिस देना है, वहीं पे वहाँ पे नहीं दिया नोट्स में देना है, और नोट्स में जब एनालिसिस देंगे ये 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग में तो आपको सारी चीज़ें बताएंगे, रेवेन्यू क्या हुआ है, एक्सपेंसेस क्या हुए हैं, अगर प्रॉफिट हुआ है प्री टैक्स कितना है, और अगर लॉस हुआ कितना है। सेकेंड में इनकम टैक्स रिलेटेड एक्सपेंस क्या है इसके। थर्ड, गेन और लॉस हुआ है उसको रिकग्नाइज करने में, मेजरमेंट में। सही बात है, आपको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, आप देखते हैं इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, ये फेयर वैल्यू इसकी ये थी, लॉस लेस कॉस्ट ऑफ सेल ये आ रही है, लेकिन हमारे पास जो कैरिंग वैल्यू ये है उसमें जो गेन एंड लॉस हुआ है आपको, ठीक है, ऑन द डिस्पोजेबल जो गेन और लॉस हुआ है वो आप मेंशन करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस, एसेट हेल्ड फॉर सेल, क्वेश्चन भी हमने किया, मेजरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, प्रेजेंटेशन ऑफ नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। ये जो जितनी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं IFRS 5 में आती हैं, और एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होते हैं ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आज कंप्लीट हुआ है। इसको आप इन बोथ lectures today's lecture 22 and 21, I repeat again, today's lecture 22 and last lecture 21, please रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को उसको आप अच्छी तरह पढ़ें। इसमें आपको एक्सेप्शनल आइटम्स, एसेट हेल्ड फॉर सेल, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस, राइट, इनके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये रिपोर्टिंग में बार बार वर्ड यूज होते हैं। जब भी आप रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे ये वर्ड यू विल फाइंड आउट एक्सेप्शनल आइटम्स, डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस, आप एसेट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, IFRS 5, ये वर्डिंग आप यू विल अगेन फेस, ठीक है, आपके सामने आएंगी। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करें, और इसकी एग्जांपल जो 1-2 मैंने आज एक कराई है, लास्ट लेक्चर में भी थी, आप इनकी एग्जांपल्स को देखें और कोशिश करें कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो। आई थिंक जिस तरह मैं सिंपल तरीके से सिंपल एग्जांपल्स करके वर्डिंग को ज़रा आसान करके जिस आपको चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप इसको
اچھی طرح ریوائز کر لیں, سیلف اسٹڈی کر لیں. دیکھیں فرسٹ ٹائم جب آپ چیز پڑھتے ہیں, اگر آپ نے لائف میں چیز پہلے نہیں پڑھی, آپ سن رہے ہیں, لیکچر لے رہے ہیں, تو آپ کو تھوڑا سا نالج ہوتا ہے اس کے اوپر. جب آپ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں تھوڑا نالج آپ کا بلڈ اپ ہوتا ہے, آپ تھوڑی ریسرچ کرتے ہیں, رائٹ لیفٹ دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں. کچھ ہے میں کیوں ریویژن کراتا ہوں, ہر لیکچر کے شروع میں ریویژن کیوں کراتا ہوں, آپ کے لیے کراتا ہوں. کیونکہ اگر آپ کا پہلے پریویس نالج اتنا زیادہ نہیں تھا, آپ نے لیکچر لیا, لیکچر لینے کے بعد آپ اس کو ریوائز کر رہے ہیں, ریوائز کے بعد تھوڑی سی آپ نے اسٹرگل کی, آپ نے ریسرچ کیے, انٹرنیٹ پہ گئے ہیں, کچھ چیزیں ڈاؤن لوڈ کی ہیں, دیکھا اس میں کیا ہے, وہ ایڈ آن کیے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سی ڈسکشن کر کے بھی اگر آپ آئے ہیں, جب میں ریویژن کرا رہا ہوں تو آلموسٹ میں وہ چیزیں کوشش کرتا ہوں کوشچن میں ساری پوچھ لوں, تو اس ٹائم آپ کو کئی اور چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں. تو وہ اپرچونٹی بھی آپ کے پاس ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کا لیول یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی اب ہم اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جب نیکسٹ کلاس میں آئیں پلیز ریوائز کر کے آئیں, اور دیکھیں ہر اسٹینڈرڈ کا کہیں نہ کہیں سے لنک مل جاتا ہے. آج آپ نے ورڈنگ دیکھی ریورسل آف پروویژن, دیکھی نا آپ نے, اس کا پروویژن سے تھا. اگر آپ نے وہ کلاس مس کی ہے یا وہ چیز ریوائز اچھی نہیں کی ہوئی ہے, آپ یہاں اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, ریورسل آف. اب جیسا ہیلپ نان کرنٹ ایسٹ ہیلپ فار سیل ہے, یہ ورڈ آگے کہیں آپ یوز کریں گے, آگے کہیں کسی اسٹینڈرڈ میں آئے گا, کہیں اور رپورٹنگ میں آئے گا, تو آپ کو پتا ہوگا ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے, یہ کیا چیز ہے. ایکسیپشنل آئٹم ورڈ جہاں پہ آئے گا یو ول نو کہ ہاں جی ہمیں پتا ہے. ڈسکنٹینیو آپریشنز ورڈ جہاں پہ آئیں گے, کنٹیجنٹ لائبلٹیز, کنٹیجنٹ ایسٹس, ہم نے پڑھا ہے نا. تو جو چیز ہم پڑھتے آگے جا رہے ہیں, فائنینشیل رپورٹنگ میں ساروں کا لنک آپس میں بنتا جا رہا ہے, لنکس ہیں, انٹر ریلیٹڈ چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. تو اس لیے ریویژن امپورٹنٹ ہے, اپ ڈیٹ رہنا امپورٹنٹ ہے, رائٹ. سو آئی ایکسپیکٹ آل آف یو کہ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو ریوائز کرتے ہیں, اور اب تک تو آپ کے گروپس بن جانے چاہیے. آپ ابھی ہم لیکچر 22 پہ ہیں, آپ کو کافی چیزیں ڈسکشنز کر لی ہوں گی آپ نے. سو یہ چیز امپورٹنٹ ہے, آپ ڈسکشنز کریں, ریویژنز کریں, اور جو کوشچن نومیریکل چھوٹے بہت ہم کرتے ہیں وہ آپ خود اپنے ہاتھ سے کریں, خود کر کے لائیں. ہاں جی ہم نے دوبارہ کیے تھے اس طرح ہوئے. اوکے, سو دس از آل فرام مائی سائڈ. انشاءاللہ ویل میٹ اگین ان آور نیکسٹ کلاس. آپ ویکینڈ اگر آ رہا ہے, ویکینڈ میں انجوائے بھی کریں, لیکن ساتھ ٹائم بھی دیں, ریوائز بھی کریں چیزوں کو. اوکے, تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.